اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر کے بعد لوگوں پر نگاہ ڈالی تو اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو نہیں پایا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فلاں شخص جماعت میں حاضر کیوں نہیں ہوا؟ تو لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین اس نے رات بھر عبادت کی ہوگی، رات بھر عبادت میں جاگتے رہا ہوگا، شاید اس لیے جماعت میں حاضر نہ ہو سکا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اگر وہ شخص رات بھر سویا رہتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تو رات بھر کی عبادت سے بہتر ہوتا. ابن ماجہ کے اندر اس اثر کو بیان کیا گیا ہے. ناظرین کرام، ہمارے اسلاف اور بزرگان دین اگر کسی شخص کو جماعت کی نماز میں نہیں پاتے تو معلوم کرتے کہ فلاں شخص جماعت میں کیوں نہیں آیا، اور اس شخص سے مواخذہ فرماتے کہ تم نے جماعت کی نماز کیوں چھوڑ دی. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے پر بھی کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں، باپ بیٹے سے مواخذہ نہیں کرتا، شوہر بیوی سے مواخذہ نہیں کرتا، دوست سے مواخذہ نہیں کرتا. الغرض آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو روکنے اور ٹوکنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اسلام کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھوں سے دفع کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں اسے برا سمجھے. اور یہ ضعیف ترین ایمان ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے. حضرات ناظرین، امام بخاری نے بخاری شریف میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض الوفات میں پیش آنے والے مختلف واقعات کو متعدد سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہو گئی اور درد زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے لگے. پھر ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ اخفاقہ محسوس کیا تو آپ نے دو آدمیوں کے سہارے سے اپنے پیروں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے جماعت میں شرکت کی. اور اس تعلق سے بھی بخاری نے مختلف روایات ذکر کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نماز میں امام تھے یا مقتدی. تو ایک جماعت نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، اور دوسری جماعت نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم مقتدی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام تھے. خیر، یہ ایک دوسری بحث ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق نہیں. ہم اس واقعہ کو ذکر کر کے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ جائز تھا کہ آپ شدت مرض کے عذر کی وجہ سے جماعت سے نماز نہ پڑھتے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکلیف کی شدت کے باوجود اپنے نفس پر حالت مرض میں مشقت برداشت کی. ناظرین، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے اپنی امت کو جماعت سے نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ درس دیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا بڑا عظیم اجر ہے،
اور یہ سبق دیا ہے کہ کسی شخص کے لیے گنجائش نہ رہے کہ جب وہ جماعت سے نماز پڑھنے پر قادر ہو تو وہ اپنے مرض کی عذر کی وجہ سے جماعت سے نماز نہ پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مرض کی شدت کی وجہ سے پیر اٹھا کر چل بھی نہیں سکتے تھے، پھر بھی آپ نے جماعت سے نماز پڑھنے کو ترک نہیں کیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بعض سلف صالحین نے بھی رخصت کے ہوتے ہوئے شدت پر عمل کر کے نماز بجماعت کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ربیع ابن خثیم کو فالج ہو چکا تھا اور وہ 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ معذور ہیں، آپ کو جماعت میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے گھر پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر وہ کہتے تھے میں مؤذن سے سنتا ہوں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور جو اذان سنے وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے، کھا گھسیٹتا ہوا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابو عبد الرحمن سلمی بیمار تھے، ان کو اٹھا کر مسجد لے جایا جاتا تھا۔ اور اسی طرح سفیان نے بیان کیا ہے کہ سوید بن غفلہ کی عمر 126 سال تھی اور وہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے 126 سال کی عمر میں جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کس قدر ان حضرات کو جماعت کی نماز سے محبت تھی اور جماعت کی اہمیت ان کی نظر میں کیا تھی۔ اسی طرح ابو اسحاق ہمدانی سہارے کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کی حالت یوں ہوتی تھی کہ وہ خود سے اٹھنے پر قادر نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ انہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت سعید ابن المسیب نے کہا 30 سال ہو گئے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو میں اس وقت مسجد میں ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، ذوف بدرجہ غایت ہے، 9واں روز ہے، بخار کا دورہ ہوا، ذوف کو اور قوت پہنچی، کئی روز تجربہ کیا، مسجد جانے آنے کی تھکاوٹ سے فوراً بخار آ جاتا ہے، مجبوراً کئی روز سے یہ معمول ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر 4 آدمی لے جاتے اور لاتے ہیں، ظہر پڑھنے جاتا ہوں اور مغرب پڑھ کر آتا ہوں، طالب دعا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کس قدر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کو جماعت کی نماز سے محبت تھی کہ آپ اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھتے اور خود سے جا نہیں سکتے تھے تو سہارے سے آپ مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آنے جانے کی تکلیف ہوتی تھی تو وہاں آپ ظہر پڑھنے جاتے اور مغرب پڑھ کے واپس ہوتے، پورا دن مسجد میں گزار دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل اور آپ کی اتباع میں سلف صالحین کے عمل سے ہمیں درس لینا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ حضرات، ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور جب
لکڑیاں جمع ہو جائیں تو نماز کا حکم دوں، پھر اذان دی جائے اور ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر ایسے لوگوں کے گھر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو نماز با جماعت کی کیا اہمیت تھی، کس قدر وعید کا ذکر حضور نے کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں گھروں کو جلا دینے کا حکم دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، اور نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا دردناک وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو منافق کہا، ایسے لوگوں کے بارے میں طرح طرح کے عذاب بیان کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق دے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حدیث مصطفیٰ پر تم